بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف کی کرامتیں اگر دیکھنی ہیں تو پہلے ولی اللہ بننا پڑے گا، پہلے بہت بڑا بزرگ اللہ والا بننا پڑے گا، اس کے بعد میں پھر درود شریف کی کرامتیں اور برکتیں ملیں گی۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ میں اگر جرت میری معاف کی جائے تو میں پوری جرت سے کہہ سکتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یقیناً ان کا درود شریف سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ تھوڑا جرت مندی سے میں نے کہہ دیا ہے، اگر یہ بات کسی کے دل پر لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہی ہے بات جیسے میں نے کہی ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ پہلے ولی اللہ بنو، بڑی لمبی لمبی تہجدیں پڑھو، لمبے لمبے روزے رکھو، نفل روزے اور صاحب لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھو، ولی اللہ بنو پہلے، اس کے بعد میں درود شریف پڑھو گے تو درود شریف کام کرے گا، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور وہ کرامتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں آپ درود شریف سے واقف نہیں ہیں۔ ایک بہت خوبصورت کارگزاری میں اس کے سلسلے میں سناؤں گا۔ ایسی بہت ساری کارگزاریاں ہیں لیکن ایک ان میں سے ایک۔ کسی خاتون نے مجھے لکھا ہے کہ آڈیو میں انہوں نے وائس میں بھیجا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اسکول کے ٹائم میں، انگلش میڈیم میں میری تعلیم ہوئی، اسکول کے ٹائم میں میری ڈریسنگ، میری کیا کہیں گے اس کو، میرا جو پہننا اوڑھنا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ دوسری لڑکیاں بھی رشک کرتی تھیں اور وہ میری نقل کرنے کی حرص میں رہتی تھیں کہ اگر ڈریس پہننا اور کپڑے پہننا سیکھنا ہے ماڈرن دور کے تو اس لڑکی سے سیکھا جائے۔ کہتے ہیں خدا کی قدرت کچھ ایسی ہوئی، ایک ٹیچر ایسے آئے ہمارے یہاں کہ انہوں نے ہمیں درود شریف سے جوڑ دیا فضل خدا بندی سے۔ کہتے ہیں پھر ہماری زندگی کے اندر درود شریف داخل ہوئی تو پھر دھیرے 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 زندگی بالکل چینج ہوتی چلی گئی۔ وہ ڈریسز جن کو دوسرے لوگ دیکھ کر، دوسری خواتین دیکھ کر متوجہ ہوتی تھیں، دوسری لڑکیاں دیکھ کر متوجہ ہوتی تھیں اور سبق لیتی تھیں کہ ایسا ہی ہمیں بھی پہننا ہے یا فلاں فلاں۔ لڑکیوں میں چونکہ نقالی بہت زیادہ ہوتی ہے، آج کل تو ایسا فیشن چل رہا ہے جی، آج کل تو ویسا فیشن چل رہا ہے جی، اس نے ایسا پہن رکھا تھا، اس نے ویسا، اس شادی میں ایسا، استغفر اللہ، ان میں نقالی پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال، تو اس کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں سیکھتی تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ جب میری زندگی میں درود شریف داخل ہوا تو میری ڈریس کا جو انداز تھا وہ دھیرے دھیرے سادگی کی طرف آنے لگا، وہ سادگی کی طرف آنے لگا، اور وہ جو لمبے چوڑے جو فیشنیبل جو لباس ہوتے تھے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے 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 وہ بالکل ختم ہو گئے۔ اور کہتی ہیں کہ آج کے وقت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے فضل سے میں شرعی پردے میں ہوں، آج اللہ کے فضل سے میں شرعی پردے میں ہوں، حالانکہ ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا، گھر والے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ ایک 5-6 سال کی بچی وہ مجھے دیکھ کر وہ چادر اوڑھ لیتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی چادر میں چھپا لیتی ہے، اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہے کہ پہلے مجھ سے فیشن سیکھا جاتا تھا، اب مجھ سے پردہ سیکھا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے پہلے ولی اللہ بنو، بہت بڑے بزرگ بنو پہلے، پھر اگر درود شریف پڑھو گے تو پھر درود شریف کا فیضان ملے گا۔ لیکن ہمارے تجربے، ہمارے مشاہدات یہ کہتے ہیں آپ سخت ترین گناہگار بھی صحیح، آپ اعمال شرعیہ کے پابند بھی نہ صحیح، اکثریت نہیں ہے بھائی، اکثریت نہیں ہے، اکثریت تو بے نمازی ہے، اکثریت تو بے روزے دار ہے ہمارے یہاں۔ اکثر سے بھی زیادہ اکثر لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو جانتے ہیں انہوں نے قرآن کو جانا ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کے اردو ترجمے کو، ہندی ترجمے کو، انگلش ترجمے کو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ زیادہ سے بھی زیادہ تعداد کا یہ حال ہے، زیادہ سے بھی زیادہ۔ کن الفاظ میں کہوں؟ ہو سکتا ہے 99% اگر میں کہوں تو کم رہ گیا، ابھی اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے۔ اور یہ ہماری جہالت کی اس سے بڑی دلیل اور کچھ نہیں ہوگی کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب
جو تمام علوم دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی تمام کا منبع و مرکز ہے، اس کو مسلمانوں نے ہی نہیں پڑھا، اس کو مسلمانوں نے ہی نہیں پڑھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں دینداری ہے ہی نہیں۔ معاشرے میں دینداری نہیں ہے تو اگر کوئی شخص دینداری کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی لڑکی بیچاری اگر حجاب شرعی کی طرف آتی ہے تو گھر والے ہی اس کی مخالفت کرنے پہ لگ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو ان کی بھی مخالفت ہوئی، لیکن یہ الحمدللہ جمی رہیں تو اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ میرے بزرگوں، جب انہوں نے درود شریف شروع کیا تھا اس وقت میں یہ شرعی پردے میں نہیں تھیں، بلکہ ان کی پہچان فیشن کے لیے ہوتی تھی، ان سے فیشن سیکھا جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اللہ کے فضل سے ان کی زندگی چینج ہو گئی، اور پھر اسی فیشن والی لڑکی سے پھر حجاب سیکھا جانے لگا۔ ہے نا یہ مزے کی بات؟ تو یہ بات میں بطور خاص ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو لگتا ہے کہ جی پہلے اللہ والے بنو پھر درود شریف پڑھو گے تو وہ ہوگا، فائدہ ملے گا، ورنہ میاں کہاں صاحب، وہ تو اللہ والے تھے صاحب، ان کی دعا، انہوں نے درود شریف پڑھا، ان کا یہ فائدہ ہو گیا، وہ فائدہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی درود شریف پڑھیے، آپ بھی درود شریف پڑھیے، اللہ نے چاہا آپ کے درود شریف میں بھی تاثیر آئے گی، چاہے آپ بہت بڑے دیندار نہ صحیح، چاہے آپ بہت بڑے اللہ والے نہ صحیح، درود شریف آپ کے لیے دو کام کم سے کم کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے مسئلے کے حل کی وجہ بنتا ہے، دوسرے یہ کہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ غصے باز آدمی ہیں، آپ کا غصہ ختم، آپ بے روزگار ہیں، آپ کی بے روزگاری ختم، آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کی تنگی ختم، آپ بیمار ہیں، آپ شفا پا گئے، آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، اللہ کے فضل سے وہ حل ہو گیا۔ یہ ہے درود شریف کی تاثیر، یہ ہے درود شریف کے فیضان، یہ ہے درود شریف کے فائدے۔ اور اب ہر ایک آدمی کو ایک ہی جیسی فائدے ملیں گے یہ ضروری نہیں ہے، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو بہت کچھ ملے گا، کسی کو ایسا لگ رہا ہوگا۔ کل دیکھو کسی نے مجھ سے کہا، مجھے لکھ کر بھیجا 11 کروڑ مرتبہ، کتنا؟ انہوں نے لکھا کہ میں نے 11 کروڑ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے، اور 50 لاکھ مرتبہ کچھ اور بتایا، کوئی اور صیغہ، غالباً درود خضری یا کیا بتایا تھا، کہ اتنی مرتبہ وہ درود شریف پڑھ لیا ہے۔ اور ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے مجھے تو فیض ہی نہیں ملا۔ میں نے ان کو کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ کو فیض نہ ملا ہوتا تو آپ 11 کروڑ کی بات کر رہے ہو، آپ 1100 بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ فیض ہی تو ملا ہے آپ کو۔ میں نے ان کو کہا کہ میں اپنی زندگی میں آپ کو پہلا شخص دیکھ رہا ہوں جس نے درود ابراہیمی کو 11 کروڑ پڑھا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں پڑھ ڈالا آپ نے، ماشاء اللہ، تقبل اللہ، تبارک اللہ۔ آپ کو لگ رہا ہے مجھے فیض نہیں ملا؟ فیض نہیں ملا ہوتا تو آپ پڑھ ہی نہیں پاتے۔ آپ کون سا فیض چاہتے ہیں یہ نہیں پتہ چلتا۔ کئی بار آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، اور اللہ اس کو اس سے بہتر دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کو اس سے بہتر دینا چاہتے ہیں۔ یہ اٹکا پڑا ہے اپنی چیز پر، اللہ دے رہے ہیں اس کو اس سے بہت بہتر چیز۔ اب اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے تو فیض ہی نہیں ملا۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ کو فیض نہیں ملا ہوتا تو آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملی ہوتی۔ آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے چنا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہے کوئی 11 کروڑ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے والا شخص؟ میں نے تو سنا نہیں، میں نے تو سنا نہیں جو یوں کہے کہ جی میں نے 11 کروڑ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے۔ اگر یہ پہلے شخص ہیں میرے علم میں تو ان کو کتنا بڑا فیض ملا ہے۔ یہ ہمیں ترغیب دلاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے واقعات، انہوں نے کتنا پڑھ ڈالا، ماشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کیجیے، آپ بھی نیت کیجیے، ہم بھی انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں گے درود شریف، اور نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں ظاہری طور پر کیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ ہم دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دوں، پھر بات کو ختم کریں گے، کہ آپ پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہو، پوری زندگی سے آپ روزے رکھ رہے ہو،
مجھے بتانا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ملا؟ جی نماز پڑھنے گیا تھا میں، کیا فائدہ ملا مجھے؟ میری دکان پر جب بھی کسٹمر لڑنے کو بیٹھے ہوئے تھے، میری دکان پر اب بھی کسٹمر لڑنے کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی وہ ادھار والا سختی کر رہا تھا اب بھی وہ سختی کر رہا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی نماز پڑھنا چھوڑ دیا؟ آپ نے کبھی کہا کہ مجھے تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں مل رہا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کسٹمر سے متعلق نماز پڑھی ہی نہیں تھی۔ آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی تھی۔ جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی تھی تو یہ کسٹمر چاہے پہلے بھی لڑ رہا تھا، چاہے نماز کا انتظار کرتا رہا اور آپ کے آنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر بھی لڑنے لگا، یا پھر اگلا کسٹمر آیا وہ بھی لڑنے کے لیے ہی آیا، اس میں نماز کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ نماز اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ پتہ نہیں اس میں کیا خیر ہے، کیوں لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو؟ یہ آیا تھوڑی ہے، اللہ چاہتے اس کو روک دیتے، لیکن اللہ نے اس کو روکا نہیں بلکہ اس کو آنے دیا۔ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، لڑے گا، جھگڑے گا، فلاں فلاں۔ اللہ کا شکوہ نہ کیا کرو، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہل سکے۔ جو بھی ہو رہا ہے، آپ کا دوست حرکت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، آپ کا دشمن حرکت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ جانتا ہے یہ اس کا دوست ہے، اللہ جانتا ہے یہ اس کا دشمن ہے۔ عزیزو، درود شریف کا اہتمام اس انہماک کے ساتھ کرو جس انہماک کے کرنے کا حق ہے، اس شوق اور لگن کے ساتھ اہتمام کرو جس شوق اور لگن کے ساتھ کرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی پائیں گے، سارے عملیات سے بیزار ہو جائیں گے آپ اگر آپ نے درود شریف کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔